ناظرین، بات کریں گے کچھ بھارت کی جو خطے میں امن کا دشمن ہے، چاہے وہ اس کے اپنے شہری ہوں، ان کے خلاف قانون پاس کرتا ہے، ان پر دھونس جماتا ہے، چاہے وہ اس کے ہمسائے ہوں تو ان کے خلاف بھی تخریب کاری میں ہمیشہ ملوث رہتا ہے۔ اس خطے میں تباہی کا سب سے بڑا ذمہ دار بھارت ہے۔ خطہ اگر آگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی بھارت کا ہاتھ ہے۔ بھارت نے نئی فنڈنگ کہاں پر کی ہے، اور کل افغانستان کی جانب سے پاکستان پر حملہ کیا گیا، فائرنگ ہوئی جس کی زد میں آ کر ہمارا ایک فوجی جوان شہید ہو چکا ہے۔ وہ حملہ جو کروایا گیا اس کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں، رانا صاحب سے اس کی تفصیل جانیں گے۔ رانا صاحب، بھارت نے اب کی بار کون سی تخریب کاری منظم طریقے سے ترتیب دے لی ہوئی ہے، اور دوسری جانب افغانستان سے کل والا حملہ، اس کا بیک گراؤنڈ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ دیکھیں یاسر، یہ میں آپ کو بالکل مصدقہ اطلاعات دے رہا ہوں، بالکل مصدقہ اطلاعات۔ دیکھیں، بھارت نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف کچھ نہ کوئی محاذ گرم رکھا ہے، اور بھارت کی سب سے بڑی جو فنڈنگ ہوتی ہے نا، وہ بھارت کی سب سے بڑی فنڈنگ پاکستان کے خلاف ہوتی ہے۔ یعنی پاکستان کی کالا دم تنظیموں کو پیسہ پہنچانا، پاکستان کے اندر ایسے گروپوں کو فنڈنگ کرنا جو پاکستان کے اندر قتل و غارت کرے۔ پاکستان کے اندر ایم کیو ایم کو کس طرح فنڈنگ کی گئی، ایم کیو ایم لندن کو، اس کے تو باقاعدہ ثبوت حکومتی اداروں کے پاس ہیں۔ کن کن گروپوں کو فنڈنگ کی گئی، خاص کر بلوچستان کے اندر کس طریقے سے فنڈنگ کی گئی، پاکستان کے اندر کون کون سے گروپ کس طریقے سے ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور یہ سارا کچھ ہے۔ اور اب جو نئی ہمارے پاس اطلاعات ہے، اور جو اہم اداروں کے پاس بھی اطلاعات ہے کہ بھارت نے دوبارہ اربوں روپے کی فنڈنگ جو ہے وہ دوبارہ اس معاملے میں شروع کر دی، اور را کو اس کا خاص ٹاسک دیا گیا ہے، اور اس فنڈنگ میں بہت بڑا حصہ جو ہے وہ این ڈی ایس کو بھی دیا گیا ہے۔ معاشی حالات تو تباہی کے دہانے پہ ہے، فنڈنگ کے لیے پیسے موجود ہیں۔ دیکھیں، بھارت کے پاس فنڈنگ کے لیے پیسے موجود ہے کہ بھارت جو ہے، بھارت، اسرائیل اور افغانستان، یہ ایک ایسا گٹھ جوڑ ہے جو ہر صورت میں پاکستان کے خلاف ہے، اور انہوں نے چاہے ان کے ملک کے اندر لوگ بھوکے مر جائیں، چاہے وہاں پر جو مرضی ہو جائے، لیکن پاکستان کے خلاف فنڈنگ انہوں نے ہر صورت میں کرنی ہے۔ اس وقت افغانستان کے اندر 3 سفارتخانے جو ان کے ایسے ہیں، 3 قونصلیٹ جو ہیں، وہاں پر باقاعدہ دوبارہ سے بھارتی ونگز جو ہے، بھارتی انٹیلیجنس ونگ جو ہے، را کا ونگ وہاں موجود ہے۔ اس را کے ونگ میں خالی را نہیں ہے، وہاں پر را، موساد، این ڈی ایس موجود ہے۔ یہ جب پاکستان کی طرف سے ایک خیر سگالی کا پیغام گیا، ایک افغانی فوجی کو جو زخمی تھا اسے مکمل ٹریٹمنٹ کے بعد اور بڑی عزت کے ساتھ جب اسے اس کے ملک میں واپس بھیجا گیا، تو انہوں نے تو بھارت کے لیے یہ چیز کسی صورت میں قابل قبول نہیں تھی۔ بھارت تو افغانستان کو پاکستان کے ساتھ لڑانا چاہتا ہے، بھارت تو ہر صورت میں چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر امن نہ رہے، بلکہ افغانستان کی طرف سے کوئی نہ کوئی دہشت گردی ہوتی رہے۔ تو یہ پھر جیسے ہی وہ چاہتا ہے تو اس کی تھوڑی دیر بعد ایک قونصلیٹ میں ایک میٹنگ ہوتی ہے۔ اس میٹنگ کے اندر کالا دم تنظیم جو ہے، جو پاکستان کے اندر مختلف جرائم میں ملوث تھی، دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھی، اس کے 2 اہم رہنما، جس میں ایک ولی خان ہے اور ایک عبد الجبار ہے، یہ موجود ہوتے ہیں۔ وہاں پر را، موساد، این ڈی ایس کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ پھر وہیں پر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ پاکستان نے جو خیر سگالی کا ایک پیغام بھیجا ہے، اس کے جواب میں ہم دہشت گردی کریں، اور پھر چھپ کر پیچھے سے وار کیا جاتا ہے اور ہمارے ایک ساتھی کو شہید کر دیا جاتا ہے، پاکستانی ایک فوجی کو، ایک ایسے سپاہی کو جو پاکستان کی سرحد پر کھڑے رانا صاحب، ایک آخری سوال، جس طرح کی افغانستان میں روز بروز ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، افغان انفرا مذاکرات اگر ہو جاتے ہیں تو کیا یہ نیکسس ٹوٹ جائے گا؟ جی بالکل ٹوٹ جائے گا، اور یہ ہر صورت میں ٹوٹے گا، کیونکہ سب سے زیادہ انٹرسٹ امریکہ کے بعد اگر افغانستان کے اندر کسی کو سب سے زیادہ انٹرسٹ ہے تو وہ بھارت ہے۔ بھارت کی سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ہے، کیونکہ بھارت ہر صورت میں افغانستان کے راستے پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنا چاہتا ہے۔ ایران سے وہ فارغ ہو گیا ہے، افغانستان سے فارغ ہو رہا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ فارغ ہونے سے پہلے وہ کوئی نہ کوئی ایسا ماحول پیدا کر دے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو۔ اور اب انہوں نے ٹارگٹ بنا لیا کہ سندھ، بلوچستان، خاص کر بلوچستان ہے، اور اس کے بعد سندھ ہے، ان 2 صوبوں میں انہوں نے دہشت گردی کا پلان بنایا ہے، اور اس دہشت گردی میں ٹارگٹ کلنگ ہوگی، اس دہشت گردی میں اہم اداروں کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا، اور مذہبی فسادات محرم میں پیدا کرنے کے لیے بھاری فنڈنگ کی گئی ہے۔ یہ میں بالکل آپ کو ایک مصدقہ اطلاعات دے رہا ہوں، اور اس پر اہم ادارے جو ہیں ہمارے متحرک ہو چکے ہیں، بہت سی گرفتاریاں بھی ہو چکی ہیں، بہت سے جو ان کے بھارتی عزائم رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ آئندہ چند دنوں میں گرفتار بھی ہو جائیں گے۔ کون سی مذہبی کالا دم تنظیم ان کے ساتھ رابطے میں ہے، کون سے گروہ ان کے ساتھ رابطے میں ہے، کن کو کتنی فنڈنگ ہوئی، یہ سارے معاملات سامنے آ چکے ہیں، اور جو 2 باقاعدہ قونصلیٹ جو ہیں وہاں پر بیٹھ کے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، کہاں پہ میٹنگ ہو رہی ہے، یہ بات بھی بالکل واضح ہو کر سامنے آ چکی ہے۔ اداروں کو اس حوالے سے خبر پہنچ چکی ہے،